إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. محترم میرے دینی بھائیوں اور میرے عزیز ساتھیوں، چھوٹے بھائیوں، پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. وہی ہم سب کا رب العالمین ہے، بادشاہ ہے. اس کا ہم پر بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے، اور اس نے ہمارے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ہم انسانوں میں سے ایک نبی اور رسول کو مبعوث کیا، جن کی پیروی اور اتباع کرنا ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور لازمی اور فریضہ ہے، جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کچھ گوشے ہم پچھلے جمعہ سنے تھے. آج جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ زندگی کی غفلتوں میں گم ہو چکے ہیں. زندگی کی حقیقت کو نہ جانتے ہوئے، موت کے بعد کی زندگی کو نہ پہچانتے ہوئے، آخرت کا توشہ کچھ تیار کیے بنا ایسے ہی زندگی اندھیروں میں چل رہی ہے. اور یہ بھی ہم سنتے آ رہے ہیں، کسی کی موت کی خبر، کسی کا انتقال، کوئی دنیا سے اٹھ گیا، کوئی دنیا سے اٹھ گیا. ہر کسی کو یہ دنیا چھوڑ کر تو جانا ہے. تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں موت کے بعد کی زندگی کے جو تعلقات ہیں، موت سے جو تعلقات رکھتے ہیں، اور آخرت پر جو ایمان جیسا ہمیں لانا ہے، ایمان بالآخرہ جو ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو آدمی اپنے اندر یہ شوق کب پیدا کرے گا؟ اللہ کی عبادت کا شوق اور اللہ کو خوش کرنے کا شوق، اللہ رب العالمین کی رضامندی کا شوق اپنے دلوں میں کب پیدا کرے گا؟ یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اس کو اس کی زندگی کا اینڈ اس کو سمجھ میں آئے، یعنی موت کے جو متعلقات ہیں، ایمان بالآخرہ کے اوپر جیسا ایمان وہ لانا چاہیے وہ ویسا لائے. آج میں کوشش کروں گا انشاءاللہ، میں اپنے لیے بھی اور میرے آپ تمام بھائیوں کے لیے بھی، کہ ہمارے دلوں کے اندر خود بخود وہ شوق پیدا ہو عبادت کا، خود بخود وہ اللہ کو خوش کرنے کے اعمال ہمارے دلوں میں، یعنی محبت پیدا ہو اعمال سے، جن اعمال سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں.
تو موت کے متعلقات، آج میرا موضوع ہے موت کے مناظر، موت کے مراحل یا موت کے متعلقات، اس بارے میں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے جو موت کہتے ہیں، موت اس کا معنی کیا ہے بولے تو انقطاع تعلق الروح بالبدن۔ ہمارا جو بدن ہے یہ بدن سے روح کو انقطاع الگ کیا جائے گا تبھی موت آ جاتی ہے، یعنی انسان ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو موت اس کے بدن کو نہیں، اس کی روح کو، یعنی روح اٹھا لی جاتی ہے، روح نکال لی جاتی ہے۔ اسی لیے تب انسان مر جاتا ہے، مرتے وقت اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، سامنے والے بازو رہنے والے کیا کرنا ہے، آنکھ بند کرنا ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، آنکھیں روح کا پیچھا کرتی ہیں، یعنی بدن اس کی روح کو دیکھتی ہے اب چھوڑ کے چلا جا رہا ہے۔ زندگی بھر ساتھ تھا، 60 سال 50 سال، کسی کے 80 سال 100 سال ساتھ رہتے تھے زندگی میں، بدن اور روح دونوں مل کر۔ روح جب تک ہے ہم زندہ ہیں، روح جیسے ہی نکل گئی ہم مردہ ہیں، ڈیڈ ہے، باڈی میں کچھ بھی طاقت نہیں ہے۔ مگر لاسٹ تک میرا یہ جو بیان سنو، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرتا، یہ جو بدن ہے انشاءاللہ اللہ ضائع نہیں کرتا، آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ۔ ہم سب کو بھی خوش ہونا چاہیے، ایمان والوں کو خاص طور سے، مومنین کو، اللہ سے، اللہ کی ملاقات سے جو لوگ خوش رکھتے ہیں، اب اللہ کی ملاقات کی محبت رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، اللہ ہم سب کو مومنین میں شمار عطا فرمائے، آمین۔ اب موت کی جو قسمیں ہیں، 2 قسمیں ہیں موت۔ ابھی میں موت کا معنی کیا بتایا، روح کا بدن سے الگ ہو جانا۔ اب رہی بات موت کی ایک اور قسم بھی ہے، یہ تو بڑی موت ہے، موت یعنی حقیقی موت، جب انتقال کر جاتا ہے انسان، مر جاتا ہے۔ اصل میں ایک گھر سے دوسرے گھر میں انتقال بالدار الی الدار، یعنی ایک گھر سے دوسرے گھر میں داخل ہوتا ہے انسان موت میں۔ نیند کو بھی موت کہا جاتا ہے، خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها۔ کئی لوگ سو گئے تو پھر سو گئے، پھر اٹھے نہیں، یعنی ان کو ہم نے موت میں موت دیا۔ اللہ کیا بول رہا ہے، اللہ یتوفا، وفات پائے وہ لوگ موت کی حالت میں۔ موت کی حالت بولے تو یہاں نیند ہے، نیند کی حالت میں کئی لوگ وفات پاتے ہیں۔ یعنی نیند کیا ہے، بسمک اللہم اموت و احیا، اللہ کے نام سے میں مرتا ہوں، اموت بولے تو موت، میں مرتا ہوں۔ اب ہمارے بول چال میں میں مرنے جا رہا ہوں بول کے نہیں بولتے، سوتے وقت ہماری زبان الگ ہے، ہم سونے جا رہے ہیں بول کے بولتے ہیں، موت میں مرنے جا رہا ہوں پھر زندہ ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی، بول چال الگ ہے۔ مگر موت کی بھان ہے، نیند بھی ایک شکل ہے نیند۔ یہ موت کی 2 قسمیں ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھو موت جو حقیقت ہے، اٹل فیصلہ ہے موت۔ تیسری بات میں بتا رہا ہوں، موت کیا ہے، موت کے جو متعلقات میں اٹل فیصلہ موت۔ آج بہت سارے لوگ کرونا، کینسر، یہ ٹی بی، ایسی بیماریوں سے ڈرتے ہیں، یعنی موت کہیں نہ آ جائے۔ موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، موت کے بعد کی فکر کرنا ہے۔ موت یہ ہر انسان کو آنی ہی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے شعر میں، الموت دار الموت باب وکل الناس داخلہ، یہ ایسا دروازہ ہے، یہ ایسا گھونٹ ہے جس کو پینا ہر کسی کو ہے، یہ ایسا دروازہ ہے جس میں داخل ہونا ہر انسان کو ہے، ہر ایک جنا داخل ہوتا ہے۔ یا ویلتا، کاش کہ ایسا ہوتا، شاعری آدمی فکر کرتا کہ بعد الباب مدہ، کہ وہ فکر کرتا کہ اس دروازے کے اندر داخل ہونے کے بعد میرا گھر کہاں رکھا گیا ہے، یعنی جنت یا جہنم، اس کی آدمی کو فکر ہونی چاہیے۔ آدمی یہ سوچتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا سمجھائے، بارہا بتائے کہ مرنا تو ہر کسی کو ہے، بچو، ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آخرت کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو یہ فکر کرو، دیکھو اس بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم
یصدکم عن ذکر اللہ، تمہیں ہلاک اور برباد نہ کر دے آخرت کی زندگی سے، موت کے بعد کی زندگی سے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مکے کے کافرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے یہ تو 4 دن کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے 4 دن دین کی دعوت دے لیں گے، مر جائیں گے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، اللہ پوچھتا ہے کہ ہم کسی انسان کو ایسا نہیں بنائے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ آپ مرتے ہیں تو کیا یہ نہیں مریں گے؟ کیا یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر کسی کو مرنا ہے، ہر کوئی موت کے دروازے میں داخل ہونا ہے، موت کا گھونٹ اسے پینا ہے۔ تو یہ موت کی حقیقت ہے۔ بہقی کی روایت بھی آتی ہے، موٹی مثال سمجھنے کے لیے ایک لومڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں۔ ایک لومڑی کو زمین سے قرض ہو گیا، زمین سے لومڑی کو قرض ہو گیا، اب لومڑی بھاگ رہی، قرض دار کہیں پوچھنے نہ آ جائے، لوگ بھاگتے نہیں، قرض زیادہ پڑ گیا تو گھر چھوڑ کے گاؤں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ لومڑی بھاگنے لگی، کہاں سے؟ دنیا سے، دنیا کو چھوڑ کر، دنیا سے بچنے کے لیے، اس زمین سے چھوڑ کر، زمین سے قرضہ ہو گیا تو زمین سے بچنے کے لیے لومڑی بھاگ رہی۔ کہاں بھاگے گی؟ جتنی بھی دور بھاگو، جہاں بھی جاؤ، سب جگہ زمین ہے۔ تو گویا موت بھی انسان کے اوپر مقرر کر دی گئی ہے، انسان کے اوپر اٹل فیصلہ ہے یہ موت کا۔ ہم لوگ مرنے سے نہیں، مرنے کے بعد کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ مرنے کی بات کی فکر کرنے والے حقیقی معنوں میں عقل مند ہوتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد کی تیاری کرنے والا حقیقی معنوں میں عقل مند ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ، آدمی کو دیکھ لینا چاہیے، آدمی کو سوچ سمجھ کے اپنی زندگی کو گزار لینا چاہیے کہ وہ کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ آج میں اور آپ دنیا تو کما لیتے ہیں، انسان جب ڈیڈ ہوتا ہے اس کی سانسیں آخری وقت یعنی سانسیں آخری چلتی ہیں تو دیکھتا ہے اس کا بنایا ہوا گھر، بنگلہ، بینک بیلنس، بچے، اولاد، بیوی سب رہتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں آنے والا، اکیلے اس کو جانا پڑتا ہے، اکیلے اس کو اس دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ دھن دولت کمایا ہی صحیح، پراپرٹیز کئی کاغذات جمایا ہی صحیح، مگر اس کے لیے 2 گز زمین ہی ہے، 4 میٹر کفن کا کپڑا ہی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ آدمی جب قبر کے اندر جاتا ہے تو وہ پراپرٹیز کیا لے کے جائے گا؟ میرے بھائیوں، لہذا یہ جو تیسری بات ہے ہمارے لیے سمجھنے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر آدمی اس کو سمجھ جائے تو اللہ رب العالمین سے محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والے اعمال کو وہ کرنے کی سوچے گا۔ اعمال جو اللہ پسند کرتا ہے اور جنت میں لے جانے والے ہیں، ان اعمال کو کرنے کی فکر اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ اس بات کو اگر سمجھے، اس بات کو اگر سمجھ جائیں، جو سمجھ جائیں موت اٹل فیصلہ ہے، اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی کو رستگاری نہیں ہے۔ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے، موت سے کس سے رستگاری ہے؟ کوئی بچ نہیں سکتا موت سے، کل وہ تو آج ہماری باری ہے۔ میرے بھائی، وہ چوتھی بات میں آپ کو موت کے متعلقات سے جو آگاہ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، ان میں سے یہ کہ ہماری زندگی محدود ہے، مقررہ ہے، یعنی گنتی کے چند دن ہیں ہمارے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو فرشتے آگے لکھ دیتے ہیں یہ کب تک زندہ رہے گا، یہ کافر رہے گا یا بدبخت رہے گا، یا یہ اچھا رہے گا، خوش بخت رہے گا، ایمان والا رہے گا، اس کا روزی روٹی کیا ہے، انہیں کب مرے گا، کس جگہ مرے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتی ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ دیکھو، آج ہم لوگ چاہتے یہی ہیں کہ اے اللہ میں اور میرے شوہر محترم ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ ام حبیبہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے اور میرے حبیب کو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، زوجہ ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے۔ تو دعا کر رہے ہیں اللہ میرے شوہر کو، اللہ کے رسول کو، اور مجھے اور میرے باپ کو اور میرے بھائی کو موت نہ دے۔ دعا کر رہے ہیں، ایسی دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی فوراً کہتے ہیں یا ام حبیبہ کیسی دعا کریں؟ لقد سألت اللہ سے تم نے ایسا سوال کر دیا، لآجاء اللہ محدودا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دن گن چکا ہے،
یعنی کتنے دن ہم دنیا میں رہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کلیکٹ کر چکا ہے، اس کے بعد جانا ہی جانا ہے۔ ایک سبق میرے اور آپ کے لیے یہاں یہ کہ ایک مرد کو اپنے گھر کی اصلاح کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ جب کبھی بھی عورت کچھ غلط کرتی ہے تو غلط پر ڈانٹنا ڈپٹنے کے بجائے اس کی اصلاح کریں۔ اور ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں لو کنتی سألتی، کاش تم یہ سوال کرتے اللہ سے ان یعیذک من عذاب النار، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں کہ مجھے عذاب جہنم سے بچا لے، یہ سوال کرو۔ کتنا پیارا سوال ہے یہ۔ وَكَانَ خَيْرٌ لَكَ وَأَفْضَلُ، اللہ کے نبی تائید بھی کرتے ہیں کہ ایسا مانگنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور بہت اچھی بات بھی ہے یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا یہ تو امپاسبل ہے، ناممکن ہے دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا، کیونکہ کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ سارے کے سارے لوگ مرنے والے ہیں، سب اس دنیا چھوڑ کر جانے والے ہیں سوائے اللہ رب العالمین کے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہونے والا ہے، باقی رہے گی صرف ایک ذات جو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس اللہ کے علاوہ سارے لوگ فنا ہونے والے، سب کو مرنا ہے، سب اس دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ بتلاتے ہیں۔ آج بچہ غلطی کرتا ہے تو فوراً ٹوک دیتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، مارتے، روکتے، نہیں کرنا بولتے ہیں، کرنا کیا ہے وہ بتلاؤ۔ ایک دوسرا سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے تو صحیح کہ موت نہیں آنے کی دعا نہ کرو، موت تو آئے گی، موت کے بعد اچھی زندگی کے لیے دعا کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتلاتے ہیں۔ ایسا نہ کرو بلکہ ایسا کرو، کرنے کا طریقہ، کرنے کا ڈھنگ، دعا مانگنے کے جو آداب ہیں، جو طور طریقے ہیں، وہ اللہ کے نبی سکھلاتے ہیں۔ یہ جو بہت اہم بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم جو سوچتے ہیں کہ دنیا کمانے کی فکر ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے، ساتھ میں یہ فکر اور ہمارے ذہنوں میں زیادہ ہونی چاہیے کہ آخرت کے لیے ہم کیا تیار کر رہے ہیں، توشہ ہمارا کیا بن رہا ہے آخرت کے لیے۔ آج میں اور آپ صبح سے شام تک میرے بھائیوں کوئی کام سے روکتا نہیں، اسلام بالکل آپ کو سخت احکامات نازل نہیں کرتا آپ کے لیے، بلکہ بڑا سخت نہیں ہے اسلام آپ کے اوپر، لا اکراہ فی الدین ہے، دین میں آسانیاں ہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ صبح نکلتے ہیں گھر سے بسم اللہ بول کر آپ بیوی بچوں کی کمائی کے لیے فکر کرتے ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے میرے بھائیوں۔ سنو میری بات، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب جمعہ کی نماز تم پڑھتے ہو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تلاش کرو، اللہ حکم دے رہا ہے، روزی تلاش کرو، رزق کماؤ، اللہ حکم دے رہا ہے، ساتھ میں آخرت کے توشے کی فکر کرو۔ میرے بھائیو میں آپ سے ایک سوال کروں، عام سوال، کہ جنت میں کون نہیں جانا چاہتا؟ جنت میں کون کون جانا چاہیں گے؟ بولو میرے بھائیو، سب لوگ جائیں گے نا؟ سب لوگ جائیں گے انشاءاللہ، زبان سے انشاءاللہ نکلے، زور سے انشاءاللہ۔ ہم لوگ سب لوگ چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں۔ میں آپ سے دوسرا سوال کروں، فجر کی نماز کی کتنی فکر سب کو ہے؟ فجر کی نماز میں کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں؟ میرے بھائیو چاہتے تو ہیں ہم جنت، رات میں ہم 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے، کسی کو 6 گھنٹے یا 5 گھنٹے سوتے ہیں، ذرا 10 منٹ نکالنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اللہ جنت کیوں دے گا؟ سوچنے کی ضرورت ہے، موت تو آئے گی ہر کسی کو، موت کے بعد کی فکر کس کس کو ہے یہ سوچنا ہے۔ بہت سنجیدہ سوال ہے میرا آپ لوگوں سے، سنجیدہ سوال ہے، غور کرو میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے ایک کتاب ہمارے لیے دی ہے، اللہ گارنٹی دیتا ہے، چیلنج کرتا ہے کہ ایسی کتاب ہے کہ تمہارے دلوں کا سکون رکھا اس میں، تمہارے لیے رہنمائی ہے، تمہارے لیے جیون جوتی ہے، راستہ ہموار کرتا ہے یہ کتاب، یہ ایسی کتاب ہے سبحان اللہ۔ آپ دنیا میں دن بھر 24 آورس میں 8 گھنٹے سوئے تو بھی باقی کے جو گھنٹے ہیں موبائل فون میں یا اپنی زندگی کی کمائی میں کماتے ہیں، کبھی قرآن نکال کر ایک لائن پڑھنے کی توفیق ہمیں نہیں ملتی۔ جنت میں جانے کی سب کو فکر ہے، جنت میں جانے کی سب کو چاہت ہے، مگر وقت ہم نہیں نکالتے کہ ہم قرآن پڑھیں، وقت نہیں نکالتے کہ ہم نماز پڑھیں، نماز کے لیے اٹھیں،
آنکھ کو کھولیں. ان نرم نرم بستریں ابھی ٹھنڈ کے جو دن آ رہے ہیں گرم گرم اوڑھ کے سونے کو پسند کرتے ہیں. سوتے بھی ہیں تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندا ہمارے کانوں میں پڑتی بھی ہے. تو ایسے ہی سوئے رہتے ہیں. یہ سونے کی وجہ شیطان کان میں غلاظت کرتا ہے. حدیث کے الفاظ میں گندگی کرتا ہے شیطان. ہم ایسے ہی آرام سے سو رہے ہیں. اللہ کی پناہ میرے بھائی, جنت میں جانے کی تمنا سب کو ہے, خواہش سب کو ہے, مگر وقت نکالنا یہ بہت بھاری کام ہے ہمارے لیے. اللہ کی پناہ. ابھی جو خبریں جو پہنچ رہی کرناٹک میں, آپ سنے ہوں گے, کرناٹکا میں پورے کرناٹکا کے جتنے بھی مساجد ہیں, مساجد کے جو اوپر ساؤنڈ باکس ہیں, بڑے اسپیکرز, اس کو بند کرنے کا, بین کرنے کا یہ اناؤنس چل رہا ہے. پورے پولیس اسٹیشنوں میں یہ خبر پہنچ چکی ہے. باقاعدہ مسجد کو جا کر وہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان کو باقاعدہ کہیں وہ اسپیکر نکال دیں. باری ابھی آئندہ آ بھی سکتی ہے. کیا مشکل ہے. یہ دشمنان اسلام جو اسلام کے دشمن ہیں, جہاں جہاں وہ اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, مسلمان کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. ایمان کی حقیقت ان کے پاس کچھ نہیں ہے, تو وہ اپنے مساجد کو ایسے ہی چھوڑ دیے. تو اسپیکر اندر آنے والا, یہ اسپیکر بھی ابھی میں چڑھ رہا تھا, اسپیکر کام نہیں کر رہا ہے. مجھے فکر ہوئی میری آواز کہاں تک جائے گی. دور دور تک عورتیں بھی ہیں وہاں پر سن رہے ہیں, عورتیں بھی خطبہ. فکر ہو رہے میرے بھائیوں, فکر کرو ذرا. عبادات کے لیے وقت نکالنا نہیں ہے, عبادات ہی پر تمہاری زندگی چلنا ہے. مسلمان ہوتے ہوئے نمازی نہیں ہے, وہ مسلمانی کیا ہے میرے بھائیوں. شرم آتی ہے ہمیں, گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے ایسے ہی چلے جاتے ہیں. کہنے کو مسلمان ہم بھی کہتے ہیں, شرماتے ہیں. میرے بھائیو اللہ کی پناہ, حقیقت زندگی جو ہے کچھ بھی نہیں ہے. زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں. موت جب آتی ہے, آگے سنیں انشاءاللہ, موت کے جو متعلقات ہیں اس میں سے ایک یہ بھی کہ کہاں مریں گے. انسان کیا کرتا ہے, جو بہت ساری کتابیں ایسے بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں کہ انسان مر گیا, مرنے کے بعد وہ کرامتیں, مومنین کی کرامتیں نعوذ باللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہیں تو میرے بھائیو حقیقی معنوں میں صحیح ہیں کہ وہ بہت سارے افواہ ہیں, قصے, کہانیاں ہم مسلمان سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں رہتا. ایسی باتیں بولو کہ مرنے والا مسکرایا, اٹھ کے دیکھا, سب واہ واہ کہتے رہتے ہیں. وہی قرآن اور حدیث کی باتیں جب کہتے ہیں کانوں میں کھجانے لگتے ہیں ہم لوگ. یہ ہماری مسلمانی ہے آج. میرے بھائی اللہ کی پناہ, موت کب آتی ہے, کہاں آتی ہے, کس جگہ آتی ہے, یہ اللہ کے پاس ہے علم. ہمیں معلوم نہیں کہ کب انتقال ہونا ہے, ہمیں اس دنیا چھوڑ کر جانا ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جب فیصلہ کر دے گا, ایک منٹ ایک سیکنڈ آگے بھی نہیں, ایک سیکنڈ پیچھے بھی ہٹنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر, ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. 5 چیزیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. قیامت کا علم, بارشیں نازل ہونے کا علم, اور ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں کیا ہے, بچہ ہے, بیٹی ہے, اس کا علم, اور ساتھ میں تم کل کیا کماؤ گے, کیا کھاؤ گے, یہ اللہ کے پاس کی ہے علم. اور 5واں جو ہے موت کہاں آئے گی, یہ بھی اللہ کے پاس علم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کو موت دینی ہوتی ہے, اپنے بندے کے اوپر موت طاری کرنا ہوتا ہے, تو جس جگہ موت لکھی گئی ہے وہ جگہ کھینچتی ہے انسان کو. ابھی ہم لوگ بھی سنتے ہیں کہ کل ہی ملاقات کریں, کب گئے وہ بنگلور میں انتقال کر گئے, کب گئے وہ چنئی میں انتقال کر گئے, بولتے نہیں ہم لوگ. یہ موت جگہ کھینچتی ہے. کوئی سمندر میں ڈوب کے مر گیا, کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا, ابھی یہاں تھا, ملاقات کر کے ایک 10 منٹ ہوا نہیں, 10 کلومیٹر کی دوری پر جا کے انتقال کر گیا, ڈیڈ ہو گئی. یہ سب کیا ہے, جگہیں کھینچتی ہیں. موت کی جو جگہ ہے وہ کھینچتی ہے. میرے بھائیو آخری جو بات آج میں بتانا چاہ رہا ہوں, یہ بہت اہم بات ہے کہ انسان کی موت اچھی یا بری, موت اچھی یا بری نہیں ہوتی, انسان اچھا یا برا ہوتا ہے. انسان کے اچھے پن اور برے پن کو پکڑ کے موت کے فرشتے اترتے ہیں. جب ایمان والا ہوتا ہے, اللہ ہم سب کو مومنین میں شمار عطا کرے, ہم سب کا ایمان والوں میں ہمارا حصہ رہے, اللہ ہم سب کو مومن بنا کر اس دنیا سے اٹھا لے, آمین. جب ایمان والے کی وفات ہوتی ہے, براء بن عازب رضی اللہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن جب ڈیڈ ہوتا ہے تو فرشتے نزول کرتے ہیں, فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. جب مرنے والا وہ دیکھتا ہے, جتنی دور اس کی نگاہ جاتی ہے اتنی دور جا کے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں. یہ دوسرے فرشتے, ملک الموت الگ فرشتہ ہے, موت کا جو اصل فرشتہ ہے وہ الگ فرشتہ ہے,
یہ فرشتے الگ ہیں. معہم ان کے پاس کفن من اکفان الجنہ، ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ جنت کا کفن ہوتا ہے، بڑا خوشبودار. اور وہ فرشتے بھی کیسے ہوتے ہیں؟ میں نیک بندے کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بیدن وجوہ، ان کے آنکھیں، ان کے چہرے، فرشتوں کے چہرے چمکتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. کأن الشمس وجوہ، ان کے چہروں سے ایسی روشنی نظر آتی ہے کہ گویا وہ روشنی سورج کی روشنی ہے. سبحان اللہ. دیکھو میں شروع میں بتایا تھا کہ مرنے والے کی جو روح نکلتی ہے تو یہ جو بدن ہے، بدن سے جب بدن کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. فرشتے دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں. یہ بدن کو اللہ تو ضائع نہ کر. جو روح نکلنے سے پہلے، یہ مومن بندے کی ایک خاص صفت ہے کہ جب انتقال کر جاتا ہے، ایمان والے کی کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کے سامنے اس کا منظر اس کو دکھا دیتے ہیں. وبشر، یعنی اس کو خوشخبری دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کا جو مقام ہے. وبشر رضوان من اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خوشخبری اور بشارت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. مومن بندہ جب انتقال کرتا ہے، اس کے چند لمحوں پہلے، چند گھڑیوں پہلے ایمان والے کی جو جگہ ہے. شروع میں ایک شعر پڑھا عربی کا، جس کا معنی میں یہ بتایا کہ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں داخل ہونا ہر کسی کو ہے. چاہیے تو انسان کو یہ کہ دروازے کے اندر داخل ہونے کے بعد اس کی جگہ کہاں ہے اس کو ڈھونڈنا چاہیے، یعنی اس کے لیے تیار ہونا چاہیے ہم لوگوں کو. تو مومن کے لیے سبحان اللہ مرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کی جگہ رکھ دیتے ہیں. ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی ملاقات سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات سے محبت کرتا ہے. جو بندہ ملاقات سے محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، اللہ بھی ناپسند کرتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کو کون پسند کرتا ہے؟ کون پسند کرتا ہے میرے بھائی؟ ہم لوگ پسند کریں گے موت کو؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا. مگر ایمان والے کو جب اس کی جگہ دکھائی جائے گی، اس کی جنت میں جو جگہ ہے اس کا ٹھکانہ ہے جب دکھایا جائے گا، مرنے کے بعد اس کی روح سائے میں رہے گی، قدمونی پکارتی رہے گی. ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں دکھتا نہیں. وہ ایمان والا جب مر جاتا ہے تو اس کا بدن جو ہے الگ کر دیا گیا نا، روح سائے میں ہے کھڑی اور پکارتی رہے گی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، اللہ سے میں ملنا ہے، اللہ سے میں ملاقات کرنا ہے، میری جو جگہ ہے جنت میں وہ جگہ کو میں پانا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے. ایمان والوں کے لیے یہ بہت اہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوگا. مرنے سے پہلے اس کی جگہ دکھائی جائے گی اور اللہ کی ملاقات کے لیے وہ شوق دوڑتا رہے گا. اسی لیے حدیث میں صبح میں انتقال کر گئے تو شام ہونے سے پہلے دفنا دو، شام میں انتقال کر گئے تو صبح ہونے سے پہلے دفنا دو. بہرحال یہ ایمان والوں کی بات ہے. اب رہی بات کافر کی موت جب ہوتی ہے، کافر کی موت ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک پٹا لایا جاتا ہے، گونی کا پٹا. جیسے سامان کچھ ڈالنا ہے، راستے میں کچھ کچرا پڑا ہے یا جانور مر کے بیٹھ گیا ہے تو اس گونی کے پٹے میں لپیٹ کے جیسے لے جاتے ہیں. فرشتے بھی ایسے ہی آئیں گے، فرشتے بھی ویسے ہی آئیں گے کافر کے پاس. مومن کے لیے جو صفات ہیں، ایتھا النفس المطمئنہ، ایتھا النفس الطیبہ، ایتھا النفس المؤمن، اے مومن کی روح، اے مومن کی نفس، اے پاک روح نکل، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرے رب کی رضامندی کی طرف آ، مغفرت کی طرف آ. خوشی سے آرام سے استقبال کریں گے. اور روح نکلے گی بھی تو ایسے کہ پانی کے اندر جب پانی انڈلتے ہی تو لاسٹ جو خطرہ جب گرتا ہے تو کتنی آسانی سے گرتا ہے، ایسے مومن کی روح نکل جاتی ہے. وہی کافر کی روح کے معاملے میں ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث بدن میں رہنے والی روح نکل اب باہر آ اور الى غضبان من اللہ کے غضب کی طرف آ. کیسے آئے گی روح نہیں آئے گی، بھاگے گی، دوڑے گی، جسم میں رگ میں نکلے گی، رگ کو پھاڑے گی، بدن کے انگ کو پھاڑتے ہوئے چیرتے ہوئے اس روح کو گھسیٹا جائے گا. ایسے ہی جیسے ایک کاٹن کا بھیگا ہوا کپڑا کانٹے دار درخت کے اوپر سے نکالتے ہیں،
جس طرح چور چور کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکالا جاتا ہے، ایسے ہی بری روح یعنی انسان جب برا ہو، کافر ہو، مشرک ہو، گنہگار ہو، گناہوں میں لت پت اس کی زندگی ہو، تو ایسے آدمی کی روح ایسے ہی گھسیٹ لی جائے گی، نکال لی جائے گی۔ میرے بھائی یہ بات بہت اہم ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال ہمارے ہیں، تو یہ بدن بھی جب اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں پر لے جایا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے یہ خوشبو حنات من الجنہ، یعنی حنوت من الجنہ کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں، جنت کی جو خوشبو ہے ایسی خوشبو مومن کی روح سے آتی رہے گی۔ فرشتے کہتے رہیں گے ہر آسمان پر، کون یہ پاک باز روح، کس کا بیٹا ہے یہ، کس کے بدن میں ہے یہ، کون سا بدن ہے اس کا، اس بدن کو اللہ تعالیٰ ضائع نہ کرے۔ سبحان اللہ، اس بدن کو دعا دیں گے جس بدن میں ایمان والے کی روح رہتی ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں بھی جب گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا دھچا ذہن میں ہمارے رہتا ہے، یہ نہ کرے تو بہتر ہے، کر کے کیوں پچھتانا۔ یہ روح ہوتی ہے جو تڑپتی ہے ہمیشہ نمازوں کی فکر میں، عبادات میں، اللہ کی رضامندی میں، اللہ کی ملاقات میں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی زیادہ فکر کرے، اور جو گناہ ہوتے ہیں ہم سے، ان گناہوں سے دور رہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ ہو سکے تو اسی موت کے متعلقات میں شیطان بھی آتا ہے موت کے وقت، اور اسی طرح انسان قبر کے اندر جاتا ہے، قبر کے اندر دفن ہوتا ہے، تو اس کے بعد کیا کیا اس کو دیکھنا پڑتا ہے، کیا مراحل آتے ہیں قبر کے اندر، وہ بھی ہم سنیں گے۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ جمعہ کو وقت نکال کر ضرور آئیں مسجد میں۔ جمعہ خطیب خطبہ ممبر پر چڑھ جاتا ہے، میرے بھائیوں قیامت کے دن لسٹ، جمعہ کی لسٹ کھولی جائے گی، جن جن لوگوں نے خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آئے ہیں وہ لوگ الحمدللہ لسٹ میں رہیں گے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بیکار کی ادھر ادھر کی کاموں میں رہیں، میرے بھائیوں ایسی بات نہیں ہے۔ سب اپنے، میں شروع میں بھی بتایا نہیں، عبادت کا شوق کیوں نہیں پیدا ہو رہا، اسی لیے کہ ہم حقیقی زندگی کو نہیں سمجھ رہے۔ تو حقیقی زندگی سننے اور سمجھنے کے لیے انشاءاللہ وقت پر آئیں گے میرے بھائیوں، انشاءاللہ اللہ سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جمعہ کے وقت کی پابندی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب لوگوں کو حسن خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ ہم مرتے وقت ہمارے زبانوں پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہمیں پڑھنے کی اور کلمہ طیبہ نصیب ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کو، جب تک ہماری زندگی ہے تب تک ہمیں ثابت قدمی، ایمان کی ثابت قدمی عطا فرما، اور سوء خاتمہ سے حفاظت فرما، حسن خاتمہ ہم سب کو نصیب فرما، خاتمہ بالخیر ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو صحت اور عافیت عطا فرما، ہمارے والدین کو صحت اور عافیت عطا فرما، جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان کی مغفرت عطا فرما، جن کے والدین میں سے ایک بھی ہوں اللہ ان کی مغفرت عطا فرما، جو وفات پا گئے ہیں اللہ جتنے بھی لوگ ایمان کے حالت میں وفات پائے ہیں ان کی مغفرت عطا فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کو موت کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر کے اندر جانے سے پہلے اس گڑھے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر کے عذاب سے، کیڑے مکوڑوں سے اللہ ایمان والوں کو، صالحین کو محفوظ فرما، ہم سب لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اتحاد پیدا فرما، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب مسلمانوں کو ایک بنا، نیک بنا، صالح بنا، اور جب تک زندگی دے رکھی ہے اس وقت تک اللہ تجھے راضی کرنے کی، تجھے راضی کرتے رہنے کی کوشش کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم إنه تعالى جواد كريم۔